مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الرحمن الرحیم۔ کوئی چیز پیروں کے نیچے رکھ دینا، اونچا ہو رہا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے، حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے، ملائکہ کے حسین جلو میں سحر سحر کا سلام پہنچے۔ زبان فطرت ہے اس پہ ناطق، ببارگاہ نبی صادق، شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے۔ رسول رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ میرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، میرے ہنر پر ہے ان کا سایہ۔ اس وقت بول رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں میرا بیان بھی ہے ان کا صدقہ، میرے ہنر پر ہے ان کا سایہ۔ حضور خواجہ میرے قلم کا، میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے۔ یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے۔ نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وتابعیہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے اور یہ ذکر ہمارے لیے ہزار سعادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذکر کرنے سے، ہمارے بیان کرنے سے، ہمارے تعریف کرنے سے ہمارے آقا کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا، بلکہ ہم حضور کا تذکرہ کر کے اپنی قسمت سنوارتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک عجیب قسم کے احساس سے دوچار ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ایمانی کمزوری اور ایمانی کمزوری کے نتیجے میں ہر طرح کی کمزوری کا نقصان ہے کہ ہمارے آقا کی شان میں بہت آسانی کے ساتھ آدمی گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ کسی کے باپ کو اس کی موجودگی میں گالی دے لے، وہ بیٹا اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کے لیے گالی دینے والے کا منہ تو نوچ ہی لے گا، لیکن دنیا میں تقریباً 2.25 ارب مسلمان بستے ہیں، 50-60 ملکوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور ان کی کمزوری کا، بے وقاتی کا، بے وزنی کا یہ عالم ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی، گھٹیا آدمی، معمولی آدمی، بدترین آدمی آسانی کے ساتھ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اس کی حمایت کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ آواز کم کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا، اور یہ وقت قرن اول کا نہیں تھا، حضرات صحابہ کے دور کا نہیں تھا، بلکہ 1000 برس بعد کا، تقریباً 15ویں صدی کے آخر میں یا 16ویں صدی میں
ترکی میں ایک بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ سلیمان اعظم قانونی، طاقتور تھا۔ اس کے زمانے کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر عیسائیوں کے کسی گاؤں میں کسی رات کوئی مسلمان مہمان ہوتا تھا تو اس گاؤں کے رہنے والے عیسائی اس رات میں اپنے گرجا گھر میں گھنٹہ نہیں بجاتے تھے، اس احترام میں کہ ایک مسلمان ہمارے یہاں مہمان آیا ہوا ہے۔ تو ذرا موازنہ کریں ہم لوگ کہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ آج بے وقتی کا یہ عالم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، احتجاج کرتے رہیں، روتے رہیں۔ اس کو رونا ہی کہیں گے، اس سے زیادہ ہمارے بس میں کچھ ہے بھی نہیں۔ رو رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے، لیکن ہمیں غور اس پر کرنا ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں۔ اس کی بہت زیادہ وضاحت تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل مضمون کو اس طرف لے جانا ہے کہ ہماری جو کمزوری کے اسباب ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے کرنے کے کام نہیں کرتے، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ہمارے آقا کی سنت کا خلاصہ یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، شخصیت، شریعت، کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ حضور علیہ السلام نے ساری مبارک زندگی میں یہی کیا ہے۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے حصے کا کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہا ہو کہ اللہ آج ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے کام کرنے کو، آپ ہی نمٹا دیجئے معاملہ۔ ملتا ہے کہیں ایسے سیرت میں؟ مگر ہم لوگ یہی کر رہے ہیں اس زمانے میں۔ خیر، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کا رخ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو واپس لاتے ہیں، اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ اس محبت کے بارے میں ہم کچھ زیادہ بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا انکار کرنا مشکل ہے۔ ابھی میں نے دن میں ایک جگہ بیان کیا جمعے میں، تو وہاں یہ واقعہ سنایا تھا کہ عام مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی عقیدت رکھتا ہے کہ ایک مصنف ہیں، ادیب ہیں، اور وہ ایک افسر بھی تھے بہت بڑے اونچے درجے کے، قدرت اللہ شہاب۔ انہوں نے لکھا ہے اپنا آپ بیتی لکھی ہے انہوں نے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں ایک زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھا، میرے پاس لوگ اپنی ضرورتیں لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا ایک دن جو اسکول ٹیچر تھا، اس نے آ کر یہ بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے اور حالات بہت تنگی کے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس معمولی سی تنخواہ سے گزر بسر ہوتی ہے، باقی بڑے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ فلاں ڈپٹی کمشنر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ آپ کا نام لے کر کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ حضور میرا نام لے کر کہیں کہ اس کے پاس جاؤ وہ تمہارا کام کر دے گا۔ تو یہ شک میں نے اس سے ظاہر کیا کہ میاں
سوچ سمجھ کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو، اپنی طرف سے خواب گھڑ تو نہیں لیا تم نے؟ تو وہ آبدیدہ ہوا اور اس نے کہا کہ حضور جھوٹ بولنا ہوتا تو اللہ کے نام پہ بولتا، محمد کے نام پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ عجیب بات اس نے کہی، چونکہ مسلمانوں کا عام وہ ہے کہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں جھوٹی آسانی کے ساتھ، بلکہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی قسم وہی لوگ کھاتے ہیں جنہیں جھوٹ بولنے کا پروگرام جن کا ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا تو سادگی سے سچ بول دیتا ہے، جس کو دیکھیں آپ کے زیادہ قسمیں کھانے کی عادت ہے تو شک ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ویسے ہی بات کر رہا ہے۔ اس نے وہی کہا کہ اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو اللہ کے نام پہ بولتا، محمد کے نام پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس سے ایک ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے کہ عام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بات سناؤں، چونکہ آپ بھی میرے لیے اجنبی نہیں ہیں اور میں بھی کسی قدر اب اجنبی نہیں رہا آپ کے لیے، تو بے تکلف بات ہو سکتی ہے، لیکن بات نازک ہے، غور سے سمجھیں اور ہر جگہ نقل نہ کریں۔ ویسے کوئی راز کی بات نہیں ہے، ہزاروں کے مجمع میں جو بات سنائی جا رہی ہے وہ راز نہیں ہے، لیکن نقل کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی ایک بڑی شخصیت پچھلی صدی کی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، تحریک ریشمی رومال کے بانی۔ اگر یہ کہا جائے کہ 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں سب سے بڑا آدمی کون پیدا ہوا ہندوستان میں، تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے، بے تکلف کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھ کر۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی بھی، یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ گستاخی کا سلسلہ جو ہے یہ ایک پلان ہے، وہ مسلسل چلنے والا ایک منصوبہ ہے، اور پہلے سے ہے، پہلے دن سے ہے، حضور کی حیات سے ہے۔ تو کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کو غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنی جان دینے میں بھی مسلمان کو تکلف نہیں ہوتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ اگر کسی آدمی کو حضور کی عزت پر جان قربان کرنے کے لیے کہا جائے آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اس مجمع میں کوئی آدمی نہیں ہوگا جو پیچھے ہٹنا چاہے اگر جان قربان کرنے کی ضرورت محسوس ہو حضور کی ناموس پر اور عزت پر۔ اور جو اور لوگ ہیں مسلمانوں میں ان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی مسلمان جو جان تو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے دنیا میں، جان کا دینا تو آسان نہیں ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جان نہیں دیتا آدمی آسانی سے، بلکہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لطیفہ ہے، وہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ ایک عورت کی لڑکی بیمار تھی اور وہ دعا کر رہی تھی، وہ بیچاری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات ایسی آئی کہ اس عورت نے اللہ سے کہا یا اللہ اس بچی کو ٹھیک کر دے، چاہے اس کے بدلے مجھے موت دے دے۔ وہ خطرے میں تھی، سیریس تھی، یہ دعا کر رہی تھی۔ اچانک یہ ہوا کہ گھر میں کچے مکانات، کھلے مکانات ہوتے تھے، تو کتا آیا کہیں سے اور اس نے پانی کا جو گھڑا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا گھڑا، پانی رکھنے کا مٹی کا جو برتن ہوتا ہے، اس کے اندر منہ ڈال دیا۔ منہ ڈال تو دیا لیکن نکلنا ممکن نہیں ہوا، الٹا کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اس نے جو اپنا سر اٹھایا تو گھڑا اس کے سر میں ایسے گویا اس نے اس کو ڈھک لیا، کور بن گیا وہ اس کے سر کا۔ تو اب بھیانک سی ایک چیز بن گئی۔ اب وہ کتا جو ہے گھر میں آ گیا، تو وہ عورت جو ابھی دعا کر رہی تھی
کہ میری بیٹی کے بجائے اللہ مجھے موت دے دے، اسے زندگی دے دے، وہ یہ سمجھی کہ میری دعا قبول ہو گئی اور موت آ گئی۔ وہ جو کتا تھا اس کو اس نے سمجھا کہ یہ موت ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ہے بیمار، وہ ہے بیمار، میں نہیں۔ وہ سمجھی کہیں میری طرف نہ آ جائے۔ یعنی جب اس کے خیال کے مطابق موت سامنے آ گئی تو اب بیٹی کے لیے بھی جان دینے والا جذبہ ختم ہو گیا، اپنی جان پیاری۔ تو جان اتنی پیاری چیز ہے، یہ مسلمان جان بڑی آسانی سے قربان کرنے کو تیار ہے، مگر اس سے کہو 5 وقت نماز پڑھ لے تو تیار نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جان قربان کرنے کو تیار ہے، اس سے کہو داڑھی رکھ لے تیار نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار لے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ سوال ہے نا یہ سوال عقلی سوال ہے بالکل، یعنی یہ تضاد ہے، بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہی آدمی کے دو کردار ہیں، ایک طرف جان دینے کو تیار ہے اور دوسری طرف اس سے بہت ہلکا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھ لیں گے بات کو تو وہیں سے ہماری کمزوری کا بھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، یہ بات جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ سکتا، اس کا منہ نہیں ہے کہنے کا، لیکن شیخ الہند اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کا منہ بنتا ہے کہنے کا کہ وہ مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو حضور کی توہین پر، حضور کی شان میں گستاخی پر ہمیں غصہ آتا ہے اور اتنا زیادہ برا لگتا ہے کہ جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس میں ہمارے صرف دینی جذبات شامل نہیں ہیں، بلکہ ہماری عصبیت بھی اس میں کام کرتی ہے۔ عصبیت کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کی توہین کر دی، ہمارے ہیں اس لیے غصہ آ رہا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے نہیں آ رہا، چونکہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے، غصہ یوں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا صرف اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی توہین ہوئی ہے، اللہ کے رسول تو وہ ہیں ہی، مگر چونکہ میں ان کو مانتا ہوں، ان کی توہین ہونے میں میری بھی توہین ہو رہی ہے۔ یہ ہے اصل نکتہ کہ حضور کی اگر شان میں گستاخی ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ میری بھی توہین کی ہے اس نے، تو اپنی نفسانیت کی بھی کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے اس غصے میں۔ یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا، اسی لیے نہیں ہوتا۔ جب یہ ملاوٹ نہیں تھی جس زمانے میں، اس زمانے میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا، آسانی کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آج کچھ نہیں، آج الٹا ہو رہا ہے، آج الٹا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہا تھا نازک بات ہے، باریک بات ہے، غور سے سمجھیں اور زیادہ نقل نہ کریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی نے اگر قربانی دی ہے، ابھی بھی شہید ہوا ہے 10-15 دن پہلے، تو اس کی قربانی رائے گاہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو گیا انشاءاللہ جنت میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو شورش کاشمیری کی کتاب پڑھ لے، جس میں انہوں نے ایسے ہی ایک آدمی کی تفصیلات بیان کی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس نے اپنی جان قربان کی تھی حضور کی ناموس پر، اور اس کو پھانسی دی گئی تھی انگریز جج کے فیصلے سے، اور پھانسی دینے کے بعد حکومت نے اس کو وہیں عدالت کے قریب جیل کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کی لاش گھر والوں کو دی جائے، حکومت نے مانا نہیں، تو اس پر احتجاج شروع ہوا اور بڑے بڑے احتجاج ہوئے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی بڑے لوگوں کی، جس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، یعنی وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ اقبال جیسے لوگ جو بظاہر اس طرح کی جذباتی تحریکوں میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، کیونکہ وہ بیرسٹر بھی تھے تو مشورے کے لیے بھی ضرورت تھی، وہ بھی شامل تھے، اور لاکھوں لاکھ لوگ جمع ہو رہے تھے اس مطالبے کو لے کر کہ اس کی لاش گھر والوں کو دی جائے، ڈیڈ باڈی گھر والوں کو دی جائے۔
13 دن کے بعد وہ مانا گیا مطالبہ اور اس کی قبر کھولی گئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ کا مجمع تھا اس میدان میں، جب اس کا جنازہ اٹھا کر لایا گیا 13 دن کے بعد تو پورا میدان خوشبو سے مہک اٹھا، بدبو کے بجائے خوشبو سے مہک اٹھا، تو جنت میں چلا گیا۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی قربانی دے تو کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسئلہ ہے ہم لوگ جو زندہ بیٹھے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا طرز عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک مضمون بیان کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، تو یہ احساس اور یہ شعور، یہ علم ہونا چاہیے کہ حضور کا ہمارے اوپر حق کیا ہے۔ بنتی ہے نا بات یہ بھائی، ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور ایسے تھے، آپ جیسا کسی نے دیکھا نہیں ہے، آپ جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، ظاہر ہے بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ امت 1500 برس سے یہ بات کہتی چلی آ رہی ہے، اور امت کیا کہے گی اللہ نے کہہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی دنیا میں سب سے اچھا بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو دیا ہے۔ غالب کا شعر میں سنایا کرتا ہوں ایسے موقع پر، مرزا غالب انتہائی ذہین، تیز و ترار شاعر اردو کا غالب، اور فارسی بھی ان کا کلام زبردست ہے۔ فارسی میں اس نے کہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ غالب آقا کی جو تعریف ہے وہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے سے واقف ہے۔ یہ تو آپ کا مقام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا جس زمانے میں حضور کا نام کیا نشان بھی مٹانے کو تیار تھے لوگ، بالکل آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا میں نام سب سے اونچا آپ ہی کا رہے گا۔ تو یہ مقام تو آپ کا اپنی جگہ ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر آپ کا کیا حق بنتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کائنات انسانی کے سب سے بڑے محسن ہیں، بالکل صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے تو اپنے حصے کا کام پورا کر دیا، جو آپ کے حوالے اللہ نے کام کیا تھا ایک حرف آپ نے اس میں کمی نہیں کی۔ اب امت کا کام ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام سمجھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق بنتا ہے، اس سلسلے کی چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، حضرات علماء واقف ہیں، عربی زبان کی ایک مشہور کتاب ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اصل ہے اس موضوع پر، مرجع ہے۔ اور اس کے بعد اور کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے زمانے میں بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر یہ مضمون ایسا ہے کہ علماء اس کو خوب بیان کریں تاکہ امت کی سمجھ میں آئے کہ امت پر آقا کا کیا حق ہے، اس حق کو کس طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک فہرست سناتا ہوں آپ کو جو ایک گویا مصنف نے جمع کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو امت پر حق ہیں، نمبر 1 الایمان بہ، آپ پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اتباع،
آپ کا اتباع کرنا. نمبر 3 محبت ہو، آپ سے محبت کرنا. نمبر 4 الذب عنہ، آپ کا دفاع کرنا. کوئی آپ کی مخالفت کرے تو آپ کی طرف سے دفاع کرنا، یہ بھی حق ہے. نمبر 5 النصر لدینہ، آپ کے دین کی مدد کرنا. نمبر 6 توقیرہ، آپ کی توقیر کرنا، اعلیٰ درجے کا وقار آپ کو دینا. نمبر 7 الصلاۃ علیہ، آپ پر درود بھیجنا. نمبر 8 موالات اولیائہ و بغض اعدائہ، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. نمبر 9 محبت اہل بیتہ و صحابتہ، آپ کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھنا. نمبر 10 الاجتناب عن الجفاء معہ، آپ کے ساتھ بے وفائی کرنے سے بچنا. اور نمبر 11 عقوبۃ من اہانہ، کوئی آپ کی توہین کرے تو اس کو سزا دینا. یہ 11 حقوق میرے سامنے جو ایک کتاب ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں. ان کی مختصر سی تفصیل، سب کی نہیں بلکہ دیکھ بھال کر 1-2 کی تفصیل اور باقی پر تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے آپ پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں. ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. مسئلہ ہی یہاں سے شروع ہوگا کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایمان لانے سے مراد ہے جو کچھ آپ لائے اس کو صحیح سمجھا جائے. شریعت میں جو کچھ آیا، قرآن میں، حدیث میں، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کو بالکل صحیح سمجھا جائے، اس کو برحق مانا جائے. یہ ہے ایمان. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میاں آپ کا دین تو اچھا ہے مگر فلاں مسئلہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، اس کے بارے میں علماء کو غور کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا ہے، علماء کو غور کرنے کا حق کیا ہے، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے اگر تم مسلمان ہو. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کامل ایمان کہ جمیع ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس تمام کو صحیح سمجھنا، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان رکھنا. اور ایمان کیسا؟ اعلیٰ معیار تو وہی ہے، صدیق اکبر جیسا، فاروق اعظم جیسا، عثمان غنی جیسا، علی مرتضیٰ جیسا، بلال حبشی جیسا، خباب ابن ارت جیسا، حضرت سمیہ جیسا. کچھ بھی ہو جائے، جو حضور نے کہا وہ سچ ہے. معراج ہوئی، کفار نے مذاق اڑایا، صدیق اکبر کو پتہ نہیں. ایک آدمی نے جا کر کہا کہ میاں ابو بکر پتہ ہے تمہارے دوست کیا سنا رہے ہیں آج قصہ، کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ بھی گئے اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے، صبح ہی پہنچ گئے اپنے گھر. ظاہر ہے کہ یہ کام ہمارے زمانے میں بھی آسان نہیں ہے. اگر کوئی کہے جہاز کے زمانے میں، راکٹ کے زمانے میں بھی عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو سوچنا بھی مشکل تھا. لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، حضرت نے فرمایا کیا حضور ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں کہہ رہے ہیں. کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، عقل میں نہیں آ رہا آنا آؤ، لیکن اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے. اس کا نام ہے ایمان. آج حقیقت یہ ہے کہ اسی ایمان کی ضرورت ہے.
اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے بار بار ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، عافیت کی دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہمارے ایمان کو آزمائش میں مت ڈالیے گا۔ ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم آزمائش میں کھڑے اتر جائیں گے، لیکن حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ خوش قسمت آزمائے بھی جائیں۔ ہم تو عافیت پسند لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہمیں ڈر ہے، اس لیے ہم نے اللہ سے ہم تو یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری یہ پوری جو قوم ہے اس کو آزمائش سے بچائے رکھیے۔ ایمان کے سلسلے میں یا اللہ آزمائش نہ آئے، اس لیے کہ ایمان تو ہماری ایک ہی قیمتی متاع ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ خطرے میں پڑ جائے تو ہماری مصیبت آ جائے گی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی تقدیری بات ایسی ہو کہ ایمان پر آزمائش آئے، تو مسلمان کے لیے واحد راستہ ہے اپنے ایمان کو بچانا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی چلا جائے، یہاں تک کہ جان تو جانی ہے، ایک نہ ایک دن جانی ہے۔ اگر ایمان بچانے کے لیے چلی جائے گی تو معاملہ بیڑا پار ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ، اس پر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، بلکہ سبھی چیزوں کی تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے۔ دوسرا حق اتباع، آپ کا اتباع، سب سے مشکل یہی پیش آتی ہے۔ حضور کا اتباع کرتے ہوئے مسلمان کو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضور کا اتباع کیا جائے، سنت جس کو کہتے ہیں سنت پہ چلا جائے، تو دنیا کی زندگی کے مزے نہیں آئیں گے۔ کیا ہوگا دنیا میں پھر اگر سنت پہ چلیں گے ہر وقت، تو پھر مزے کیسے آئیں گے دنیا کے؟ ہم کسی لائق نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ضرور ہے، ایسے دیکھا ہے جیسے ہم تجربے کی بات آپ سے کہتے ہوں، کہ جو لوگ سنت کی زندگی گزارتے ہیں، جو حضور کے اتباع کی زندگی گزارتے ہیں، زندگی کا صحیح مزہ ہی وہ لیتے ہیں۔ انہی کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہنے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اور دنیا کی کون سی لذت ہے جو ان کو نہیں ملتی۔ آپ بالکل اس کا یقین کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا میں بھی زندگی سب سے زیادہ شاندار بنانے کا راستہ ہے۔ اور اس کی وجہ بالکل سادہ سی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پوچھا جائے آپ سے نہیں، دنیا کے کسی بھی آدمی سے جو ایمان والا بھی نہ ہو، اس سے پوچھیں آپ کہ بھائی ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑا نام انسانوں میں تمہیں کون لگتا ہے؟ سب سے بڑا آدمی کون ہے انسانی تاریخ کا؟ وہ ایمان چاہے کسی پہ بھی رکھتا ہو، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ یا اور کسی پہ، مگر سب سے بڑے آدمی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نام لینے کی اس میں ہمت نہیں ہوگی۔ آپ پوچھیں دنیا کا سب سے مشہور انسان کون ہے جس کو دنیا کے زیادہ سے زیادہ لوگ جانتے ہوں؟ کیا جواب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اچھا، دنیا کا سب سے زیادہ مانا ہوا انسان جس کو دنیا کے سب سے زیادہ لوگ مانتے ہوں کون ہے؟ کسی سے پوچھیں، ہم اور آپ تو آپ کے آقا کے غلام ہیں، کسی اور سے پوچھیں تو کیا جواب دے گا وہ؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، دنیا کا سب سے طاقتور آدمی، طاقتور کون ہوتا ہے؟ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جو
ایک ایک ہزار دو دو ہزار پہرے دار اپنے ساتھ لے کر چلے، محافظ لے کر چلے، اور جہاں سے وہ گزرے وہاں لوگ تھوڑا سا اس سے ڈر جائیں کہ صاحب فوج کے ساتھ بادشاہ آ رہا ہے۔ وہ ہوتا ہے طاقتور، یا وہ ہوتا ہے کہ جو مدینے میں چٹائی پر لیٹا ہوا ہو اور اس کے بدن پر نشان پڑ رہے ہوں، اور روم اور شام کے بڑے بڑے بادشاہ اس کے نام سے ڈر رہے ہوں۔ طاقتور کون ہوتا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا میرا رعب ایک مہینے کی مسافت تک جاتا ہے، اسے کہتے ہیں طاقتور۔ تو دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ کسی پہلوان کا نام لیں، کسی فاتح کا نام لیں، فلاں اور فلاں کا نام لیں، کوئی نہیں چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا نا، پتہ چلے گا۔ وہ نام ہے تو وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ذات مقدس ہے کہ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں ایک دن افواہ اڑ گئی کہ شاید کہیں سے حملہ ہو گیا۔ مدینے والوں نے حضور کے زمانے میں بڑے خطروں میں زندگی گزاری ہے، اور خطرے رہتے تھے کہ روم والے شام والے حملہ نہ کر دیں، تو شاید رومیوں نے حملہ کر دیا، ایسا خطرہ، ایسی افواہ اڑی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے ہتھیار وتھیار لیے، سواریوں پر بیٹھے اور نکلے اکٹھے ہو کر کے ذرا دیکھ کر آئے، باہر جائزہ لیں کیا حالات ہیں۔ ہم مدینے سے نکلنے کو تھے، نکل رہے تھے کہ دیکھا ہمارے آقا اکیلے واپس آ رہے ہیں باہر سے گھوم کر، اور فرماتے ہیں لم تراعوا لم تراعوا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بہادر، کہ افواہ اڑ رہی ہے دشمن کے حملے کی، کسی قائد میں ہمت ہے کہ وہ اکیلا جا کر اس کا جائزہ لینے کے لیے جنگل میں نکل جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا آدمی، سب سے مشہور آدمی، سب سے مانا ہوا آدمی، سب سے بہادر آدمی، اور دنیا کا سب سے بے نیاز آدمی، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اگر مولانا بیٹھیں شاید غلطی ہو تو اصلاح کرنے کے لیے بڑے موجود ہیں، حضرت مولانا طلحہ صاحب تشریف فرما ہے۔ دنیا کا سب سے مالدار آدمی، اگر میں یوں کہہ دوں، غلط تو نہیں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، تو ہوگی کسی کے پاس اتنی دولت؟ ان کے ہاتھ میں یعنی اختیار تھا، اللہ سے کہتے ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ اتنا مالدار آدمی کون ملے گا آپ کو کہ اس کے ہاں سونا چاندی آتا رہتا ہے اور وہ گھر میں رکھتا ہی نہیں ہے؟ وہی تو مالدار ہے۔ وہ تھوڑی مالدار ہے جو بیچارہ لیتا رہے، رکھتا رہے، جمع کرتا رہے، وہ نہیں ہے مالدار۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، حضرت کا واقعہ، ظاہر ہے کہ حضور کا بیان ہے تو حضور کے غلاموں کا بھی تو بیان ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت کا واقعہ ذاتی، ان کو ایک صاحب نے کچھ ہدیہ پیش کیا، کچھ 1000 روپے۔ حضرت نے کہا کہ آپ ہی رکھ لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ حالانکہ ہدیہ قبول بھی کرتے ہیں اور کیا سنت ہے قبول کرنا بھی، اگرچہ ہم جیسے مولویوں کو بس قبول کرنے کی سنت یاد رہتی ہے، لیکن بڑوں کے ہاں دونوں کام ہوتے ہیں۔ حضرت نے باقاعدہ ایک مرتبہ زامبیہ میں بیان فرمایا تھا، مولانا کو یاد ہوگا، اور مولانا جیسے سخی لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ حدیث میں ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دو، یہ نہیں کہ ہدیہ لو بس لو خالی، اگر خالی لوگے تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا نا، وہ تو دینے لینے سے تو کام چلتا ہے دنیا میں، تو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت حضرت نے کوئی مصلحت سمجھی، حضرت نے فرمایا کہ آپ رکھ لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ آدمی کوئی ارب پتی آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ گن نہیں سکتا میں۔ حضرت نے پھر مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی رکھ لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ بھی بڑا آدمی تھا، اس نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک سوال ہے، جواب آپ صحیح دیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ جو رقم مجھے دے رہے ہیں، اتنی ہی رقم، اتنے ہی پیسے آپ کو کوئی ہدیہ کرے تو آپ قبول کریں گے یا واپس کریں گے؟ سچی بات بتائیں۔ تو انہوں نے سوچا اور کہا کہ وہ قبول کر لوں، واپس نہیں کروں گا، لے لوں گا میں۔
تو حضرت نے فرمایا کہ پتہ چل گیا آپ کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میں واپس کر رہا ہوں اور آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ قبول کر لیں گے۔ تو مالدار کون ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مالدار۔ میں نے جو لفظ بولا میں اس کو نبھا رہا ہوں۔ ویسے حضور کو مالدار کہا نہیں جاتا، یہ گستاخی نہ ہو جائے، لیکن گستاخی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بات سمجھانا مقصد ہے۔ استغنا آپ کا اور غنا آپ کا، یعنی آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو ملتا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ رکھتے نہیں ہیں۔ اصل مالداری ہے، اپنے گھر میں آپ کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ رات کو آپ سوئے اور کروٹیں بدلتے رہے اور پھر اٹھ کر گئے، باہر جا کر واپس آئے تو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا دینے سے، گھر ہی میں موجود تھا، وہ گھر میں تھا تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ گھر میں سونا موجود رہے اور میں بھی سوں۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ کہ ہمارے گھر میں سونے کے لیے سونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگوں کو نیند تبھی آئے گی جب کچھ پیسہ ہوگا۔ تو دنیا کا سب سے غنی انسان، اور بات بہت لمبی نہیں کرنی ہے، سمیٹنا ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان تلاش کر لو، گھوم لو، کتابیں کھنگال ڈالو، کوئی نہیں ملے گا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو انسان اچھا پھر اس نے زندگی کیسی گزاری؟ بھرپور زندگی گزاری، دنیا کی ہر لذت کو آپ نے حاصل کیا حلال طریقے پر، اور دنیا کے اندر ہر وہ کام کیا جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے۔ آپ ایک یتیم تھے اپنے گھر میں اور آپ نے پورے عرب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس سے زیادہ کامیاب کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس طرح جس کام کو کرنا چاہا اللہ کے حکم سے اس کام کو پورا کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی شخصیت کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، بتائیے وہ کامیابی کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسلمان اگر حضور کی سنت کو اختیار کر لے تو جتنا زیادہ سے زیادہ حضور کی سنت سے قریب ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ اور ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ محبوب، ان سے جتنے لوگوں نے محبت کی ہے اللہ کے بعد، اللہ کو جو چاہا گیا اس کے بعد ان کے پیغمبر کو چاہا گیا، ان سے جو محبت کی گئی وہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ محبوبیت حضور کی شخصیت کی خصوصیت ہے۔ حضور کی سنت سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو محبوبیت مل جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے حضرت اس کو یوں بیان کیا کرتے ہیں، اور دی گئی ہے ایک سنت ہے اور ساتھ میں محبوبیت کی ایک پوٹلی بنا کے ساتھ میں لگا دی، وہ سنت آئے گی تو وہ محبوبیت بھی آ جائے گی۔ اب 100 سنتیں آئیں گی تو اتنی زیادہ تھیلیاں محبوبیت کی آ جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، جب یہ حال ہوگا تو آپ سوچیں کہ دنیا والے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور دنیا والے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ حضرت کو دیکھا ایک آدمی نے جرمنی میں ایئرپورٹ پر، نشے کی حالت میں وہ آدمی تھا لیکن دیکھا تو رک گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہے یہ؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹرین میں دیکھا ایک آدمی نے، ان کا ایک عمل دیکھا۔ ظاہر ہے سنت تو اسی کا نام ہے نا کہ حضور کے طریقے پر زندگی گزاری جائے، اور ان کا سنت پہ عمل کرنے کا عالم یہ تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا ہوں، ایک واقعہ الگ سے یاد آ گیا جو پہلے سناتا ہوں، اور اس سے ایک بات بھی حل ہوگی کہ حضور کی سنتوں کو اختیار کرنے کا شوق کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم عملی سنتوں کو بھی ڈھنگ سے اختیار، نمازی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے اور کون سا کام سنت کے مطابق کریں گے۔ وہاں یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے دارالعلوم میں، دارالحدیث میں طلبہ کے سامنے فرمایا، ان کی عادت تھی کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے ہلکی رفتار سے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔
تو حضرت نے فرمایا کہ میں جلدی بھی بولنے پر قادر ہوں. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں بسرعت تقریر کر سکتا ہوں، جلدی جلدی بول سکتا ہوں، لیکن یہ توقف فی الکلام یعنی ٹھہر کر بولنا، یہ میں نے بڑے مجاہدے کے بعد سیکھا ہے، محنت کر کے سیکھا ہے، ٹھہر کر بولنا، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر کر بولتے تھے. کیا معلوم ہوا کہ جب محبت ہوتی ہے تو سنت کا اتباع یہاں تک آتا ہے کہ اعمال نہیں، عادتوں کو بھی حضور کی سنت کے تابع بنایا جاتا ہے. جب یہ حال ہوگا تو پھر وہ بھی ہوگا کہ ٹرین میں بیٹھے تھے، سامنے ایک جوان تھا، ایسی تھا کوئی پتہ نہیں مسلمان بھی تھا یا نہیں، وہ گیا ٹوائلٹ میں اور فوراً واپس آ گیا. اس زمانے کی ٹرینیں ظاہر ہے آج جیسی تو بہرحال نہیں تھی، تو حضرت سمجھ گئے کہ ٹوائلٹ گندا ہے، بیت الخلا گندا ہے، یہ بیچارہ جوان لڑکا ہے، اسے گندگی دیکھ کے واپس آ گیا، اس نے ضرورت پوری نہیں کی. تو 1-2 منٹ کے بعد اٹھے. اس زمانے میں ٹیشو وغیرہ بھی نہیں تھا، تو ماچس کے 1-2 وہ پڑے تھے اور سگریٹ کی ڈبی، خالی ڈبی وہیں ڈال دیتے ہیں نا لوگ ٹرین میں، وہ 1-2 چیزیں مل گئی حضرت کو. اس طرح کی کچھ چیزیں اٹھا کر گئے وہاں اور جا کر بیت الخلا کو صاف کیا، ٹوائلٹ کو صاف کیا، اور اس کے بعد ہاتھ دھو کے واپس آ کر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد اس جوان سے فرمایا کہ آپ شاید وہاں گئے تھے، میں بھی ہو کے آ رہا ہوں، صاف ہے چلے جائیے. یعنی یہ بھی نہیں بتایا کہ میں صاف کر کے آ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے سمجھ میں آ ہی گیا. سامنے برابر کی سیٹ پر ایک صاحب اور بیٹھے تھے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ مولانا صاحب کون ہیں؟ وہ پہچانتے نہیں تھے، صورت سے نہیں پہچانتے تھے، لیکن بڑے سخت مخالف تھے حضرت کے، گالیاں دینے والوں میں سے تھے حضرت مدنی کو. اب انہوں نے پوچھا کہ یہ مولوی صاحب کون ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ اس شخص نے یہ عمل کیا ہے. بتانے والے نے بتا دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں. اب وہ لیڈر صاحب جو تھے ان کی تو دنیا بدل گئی. ایک دم وہ آئے اور انہوں نے حضرت کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ مولانا مجھے معاف کر دیں. کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا بس پہلے آپ معاف کر دیں. بھئی کوئی بات تو ہو. تو بتایا کہ میں فلاں ہوں، مسلم لیگ کا لیڈر ہوں، آپ کو پہچانتا نہیں تھا شکل سے، مگر میں آپ کا مخالف تھا سیاسی معاملات میں، اور آپ کو میں نے بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن آج آپ کے عمل نے مجھے بتا دیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچا اتباع کرنے والے ہیں. محبوبیت آئی کہاں سے آئی؟ اتباع سے آئی، سنت کے اتباع سے. تو کیا خیال ہے؟ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ طے کر لیں، آسان ہو جائے گا. آسان نہ ہو تو ایک راستہ ہے، اللہ والوں کے پاس چلے جائیں جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہاں سے آسانی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ راستہ تو وہیں سے ملے گا نا، جو پہلے کسی راستے پر چل چکا ہے وہ بتائے گا ہاتھ پکڑ کے ادھر کو چلو، تبھی تو صحیح ہوگا نا کام. میں نے ایک مرتبہ اپنے علاقے میں ایک جلسے میں تقریر کی، اور ایسی بڑا سا مجمع تھا. جب تقریر ختم ہونے کو آئی، میرا مضمون پورا ہوا، تقوی پر میں بیان کر رہا تھا، تو ایک گاؤں کا آدمی ادھر سے کھڑا ہوا دور سے، مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ سوال کیا اس نے، مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ اچانک سوال مار دیا. تو میں نے کہا کہ کپڑا خریدا ہے کبھی؟ کہاں خریدا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے کپڑے والوں کے پاس. اور میں نے کہا غلہ خریدا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ کہ غلے والوں کی دکان پہ. ان کا جواب معلوم ہو گیا، تقوی والوں کے پاس جا کے ملے گا، بازار میں تھوڑی ملے گا. جو تقوی والے ہیں ان کے پاس جاؤ تو تقوی آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو سنت پہ چلنے کا ارادہ کر لیں، طے کر لیں، اور راستہ سنت پہ چلنے والوں سے پوچھ لیں، انشاءاللہ مل جائے گا. اللہ نے ہمیں بہت سارے ایسے رہنما دیے ہیں جن سے مل کر، جن سے تعلق قائم کر کے ہم اپنی زندگی کو سنت پہ لا سکتے ہیں. تیسری بات، تیسرا حق، اب میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں. تیسرا حق ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت. اس بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ دی تو آپ نے ہی ہے، ہمیں معلوم ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے، لیکن آپ نے اپنے فضل سے ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی ایک شمع روشن کر دی ہے، اور وہ ہمیں بہت عزیز ہے، ہم اس کو اپنے دل میں لیے دنیا سے جانا چاہتے ہیں یا اللہ۔ وہ اقبال کا شعر ہم نے پڑھا تھا دن میں، اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، وہ اپنا پلان جو دے رہا ہے لوگوں کو، اس کے جو کارندے ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں اس کے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فاقہ کش، یہ مسلمان، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ان کا وہ ہے نشانہ، یعنی وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کو بچانے والی جو طاقت ہے اصل، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ نقطہ ان کو معلوم ہے۔ ابھی رات کی بات ہے، میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب ہے الرسول والیہود، الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والیہود وجہا لوجہ، حضور کا اور یہود کا مقابلہ، بہت ضخیم کتاب ہے، 7-8 جلدوں میں ہے۔ اس کی تمہید میں نے پڑھنی شروع کی تو انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، علماء اس کو محسوس کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام کئی صدیوں سے سو رہا ہے، اس کے باوجود ایمان ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوئے اور ایمان پر باقی ہیں۔ وہ کام جو دنیا میں اسلامی حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ صدیاں ہو گئی نہیں کر پا رہی ہیں، پھر بھی مسلمان باقی ہے، پھر بھی مسلمانوں کا ایمان باقی ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے، عقیدے کی جو مسلمان کے ہاں اہمیت ہے، اور جو اس کے دل میں ایمان بیٹھا ہوا ہے وہ ہے کہ وہ بہت مضبوط بنیاد پہ قائم ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض ملکوں میں 70 سال مسلمانوں کو مسلمان بن کر نظر آنے سے روکا گیا، مگر وہاں ایمان دلوں کے اندر روشن رہا۔ تفصیلات ہیں اس کی۔ تو وہ جو اصل طاقت ہے ایمان کو بچانے والی، وہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو حضور کی محبت کے بارے میں زیادہ ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، مگر وہ بات یاد کر لیں جو شیخ الہند کی میں نے سنائی کہ محبت ہے تو اتباع کیوں نہیں ہے؟ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ محبت سچی ہوتی ہے تو اتباع بھی ہوتا ہے، محبوب کی بات تو مانی جاتی ہے نا، تو حضور کی بات ماننی چاہیے۔ اگر کبھی سستی آئے تو سوچ لو کہ ہمارے آقا نے یہ حکم دیا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمیں کرنا ہے۔ تو آپ کی محبت یہ آپ کا حق ہے۔ چوتھا حق ہے الذب عنہ، آپ کا دفاع کرنا۔ یہ دفاع کرنا جو ہے یہ ایک مستقل حق ہے، اور آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دفاع کرنے میں نہیں لگنا چاہیے، بس مناسب انداز میں، علمی انداز میں جواب دیں۔ میں نے سنایا کہ ایک مرتبہ جب 2006 میں ڈنمارک کے کارٹونسٹ کا قصہ ہوا تھا تو احتجاجی جلسے ہو رہے تھے۔ ایک جلسے میں گیا میں ایک جگہ پر، تو وہاں ایک سیاسی لیڈر تھے، ان سے ملاقات لوگوں نے رکھی، انہی کے گھر پر ہماری چائے وغیرہ کا نظم رکھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور بڑی عمر کے آدمی تھے۔ چائے پر انہوں نے مجھ سے اچانک پوچھا، 2006 کی بات ہے، کہ مولانا ایک سوال ہے۔ کہ کیا؟ کہنے لگے آپ لوگ سنت کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ احتجاج کون سی سنت ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو میری زبان سے نکلا کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہی جواب دیا میں نے۔ وہ چونکے، مطالعہ بھی تھا ان کا، پڑھے ہوئے آدمی تھے، کہنے لگے یہ کہاں سے؟ میں نے کہا
آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد میں بلا کر کرسی پر بٹھا کر فرمایا تھا کہ میری جو مذمت قریش والے کرتے ہیں اس کا تم جواب دو۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، عجیب سی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قریش والے جو میری برائی کرتے ہیں ان کا جواب دو تم، کیونکہ وہ ان کے لیے تیر اندازی سے بھی زیادہ ان کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ شعر کا جواب جب شعر سے دیا جاتا ہے، شعر نہیں کہہ رہا ہوں، شعر، شاعری کا جواب شاعری سے دیا جاتا ہے۔ وہ بھی اشعار کہتے تھے، حضور نے کہا کہ ہمارے شاعر جو ہیں وہ بھی جواب دیں۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابہ میں ایک شاعر تھے، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کر جواب دیا کچھ، مگر وہ زوردار نہیں تھا زیادہ، فلم یرضا، زیادہ پسند نہیں آیا۔ فارسل الی کعب بن مالک، تو کعب بن مالک کو بلا لیا، وہ بھی شاعر تھے۔ اس کے بعد حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت حسان جو ہیں یہ کہتے ہوئے آئے کہ اب اللہ کے نبی نے اپنے شعر کو بلایا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اب اپنے شعر کو بلایا ہے جو اپنی دم سے مارے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زبان نکال کے دکھائی کہ دیکھو اس زبان سے ماروں گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا والذی بعثک بالحق لافرینہم بلسانی فری العدیم، میں ان کو اپنی زبان سے ایسے ادھیڑ دوں گا جیسے چمڑا ادھیڑا جاتا ہے۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت نے حضور سے کہا، اور روایت ہے مسلم شریف کی، صحیح روایت ہے۔ اور لیجئے اس سے بڑھ کر بخاری کی روایت، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا احجہم وجبریل معک، ان کی برائی بیان کرو جو میری برائی کر رہے ہیں، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی تم جب میرا دفاع کرو گے، میری طرف سے جواب دو گے، تو تمہاری تائید کے لیے جبریل موجود ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ حضور نے فرمایا عجیب عنی، بالکل صاف لفظ ہے، میری طرف سے جواب دو۔ اور پھر فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام۔ تو دفاع کرنا تو حضور کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دفاع کرنے کا وہ طریقہ تلاش کیا جائے گا جو زیادہ سے زیادہ مؤثر ہوگا، ایسا طریقہ کہ جس کا نقصان خود ہمیں اٹھانا پڑ جائے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر بڑوں سے مشورہ کر کے اقدام کیا جائے۔ اور ایک کام تو مستقل ہونا چاہیے کہ دنیا والے جو باتیں اٹھاتے ہیں ان کی زبان میں اور ان کے اسلوب میں مدلل جواب، دلیل کے ساتھ جواب ہم دیتے رہیں، اور دنیا کو سمجھاتے بھی رہیں کہ تم جو یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہو، اور دنیا کے قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی ذات کو تو کچھ نقصان نہیں ہوتا تمہاری بکواس سے، سورج پر کوئی تھوکتا ہے تو واپس اپنے اوپر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی قوم کو تکلیف پہنچانا اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ دنیا کی ہر قوم کی جو مقدس شخصیات ہیں ان سب کے بارے میں احترام کا رویہ رہنا چاہیے، یعنی ان کے بارے میں کوئی بدتمیزی کی بات
گستاخی کی بات نہ کی جائے، یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسی لیے ہم مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی حکومتیں اپنے اپنے ملکوں میں اور اقوام متحدہ ساری دنیا میں یہ قانون بنائے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی اگر کوئی آدمی توہین کرے گا تو یہ قابل سزا جرم ہوگا۔ یہ آزادی اظہار رائے کے بہانے سے اس کو موقع نہیں دیا جائے گا نکلنے کا، یہ اس سے الگ ایک چیز ہے۔ نمبر 5، پانچواں حق آپ کا ہے النصر لدینہ، آپ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ کا فضل ہے مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں۔ دین کی مدد یہ سب ہے۔ کوئی آدمی مدرسوں کا تعاون کرتا ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ کوئی آدمی اللہ والوں کی خانقاہوں کی خدمت کرتا ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ کوئی آدمی دینی کتابیں شائع کرنے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ جو بھی راستے ہیں دین کو طاقت پہنچانے کے، مسلمان الحمدللہ اس کام کو اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف قبولیت کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور نیتیں ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کوتاہی کرنے والے بھی، لیکن مجموعی اعتبار سے اس سلسلے میں جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا والوں کو یقین نہیں آتا۔ میں نے شاید کبھی سنایا ہو، موضوع سے ہٹ کر ہے وہ، لیکن اسی موضوع سے اس جز سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں دارالعلوم میں امریکہ کا ایک وزارت خارجہ کا افسر تھا آیا ہوا، اور وہ عربی بولنے والا تھا، فلسطینی نسل کا عیسائی تھا۔ تو میری ڈیوٹی اس سے بات کرنے کی لگی، بہت دیر تک اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ آخر میں ایک سوال اس نے یہ کیا کہ ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، تعداد نہیں معلوم، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹے بڑے سب ملا کر لاکھوں مدرسے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کا خرچ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جب مجھے تعداد کا پتہ نہیں تو خرچ کا کیا پتہ ہوگا؟ میرے پاس کوئی ایسا سروے نہیں ہے۔ البتہ میں اپنے دارالعلوم کا آپ کو بجٹ بتا سکتا ہوں کہ ایک سال کا بجٹ اتنا ہے، یاد نہیں رہا کتنا تھا اس وقت۔ اور میں نے کہا کہ اس طرح سے دارالعلوم کے برابر بجٹ والا تو کوئی اور نہیں ادارہ، لیکن اس سے کچھ کم بجٹ والے، کروڑوں کے بجٹ والے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، اور لاکھوں کے بجٹ والے تو ہزاروں ادارے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ کر لیا کہ کتنا بڑا خرچہ ہے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سوال اس کے حساب سے سب سے خطرناک تھا اور میرے حساب سے سب سے آسان تھا۔ میں نے فوراً بول دیا کہ من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمانوں کے چندے سے آتا ہے۔ تو اس نے ایک دم یوں دیکھا تعجب سے اور مسکرا کے کہنے لگا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان تو پریشان ہے، غریب ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، نظر آتا ہے کہ پریشان ہے۔ اور جب دیکھو مدرسوں کا بجٹ تو پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ کا بجٹ بنتا ہے مدرسوں کا سارا ملا کر ہندوستان میں صرف۔ یہ ہے النصر لدینہ، حضور کے دین کی مدد کرنا۔ چھٹا حق ہے توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی توقیر کرنا، اپنے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رکھنا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ساتواں حق ہے الصلاۃ علیہ، آپ پر درود بھیجنا۔ درود بھیجنا کاہے کے لیے؟ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی آخرت سدھارنے کے لیے۔ کیوں؟ درود کا مطلب ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان پر کامل رحمت نازل فرما۔ آپ کے بچے کے بارے میں کوئی آدمی آ کر آپ سے کہے کہ آپ ذرا ہماری طرف سے اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دے دیں،
وہ آدمی آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا آپ کو محبوب ہے، آپ کے محبوب بیٹے کو وہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے آپ سے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں آپ کے محبوب کا حق ادا کرنے کا منہ نہیں رکھتا، یہ تو طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ میری طرف سے اپنے محبوب پر رحمت نازل کیجئے۔ اللہ میاں حضور پہ رحمت کریں گے اور ہم پہ نہیں کریں گے؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک رحمت، ایک درود پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بارے میں ذرا سا سوچنا پڑے گا، کتنے لوگ پڑھتے ہیں درود؟ چلیے حساب لینے کا مجھے کیا حق ہے، لیکن گزارش کرنے کا تو حق ہے۔ اب طے کر لیں، جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، وہ بڑھا دیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کم سے کم یہ طے کر لیں کہ روزانہ 200 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں گے۔ اتنی آہستہ سے وعدہ ہوا ہے، کوئی آدمی ناغہ نہ کرے۔ یہ 12 ربیع الاول کے لیے نہیں ہے، 12 ربیع الاول تو لوگوں نے رسم بنا لی، اتفاق سے ہم بھی اس رسم میں پھنس گئے، لیکن مسلمان کے لیے سیرت، حضور کی جو سیرت ہے وہ روزانہ یاد کرنے کی چیز ہے، حضور کی شخصیت روزانہ یاد کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، آپ سے بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، سیرت کو پڑھیے، حضور کی سیرت کی کتابیں پڑھیے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اگر آپ ان کا سروے کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اکثر وہ ہیں جنہوں نے سیرت پر ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ میں آسان سا طریقہ عرض کرتا ہوں، روزانہ 10 صفحے پڑھیے، 15 منٹ میں 10 منٹ میں ہو جائیں گے، زیادہ کام نہیں ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 3600، 3600۔ اکثر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے 3600 صفحے سیرت کی کتاب کے آج تک نہیں پڑھے ہوں گے، اور یہ سال بھر میں ہو جائیں گے۔ تو آپ طے کر لیجئے کہ اب اگلے سال جب یہ دن آئے گا تو اس سے پہلے آپ 3600 صفحات کم سے کم نصاب ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے 10 صفحے پڑھنا، علماء کو تو 100 صفحے روز پڑھنے چاہیے، لیکن ایک عام ہلکی سی بات کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ طے کر لیں کہ اگلا سال آنے تک 3600 صفحے ہر آدمی سیرت کے پڑھ ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور کتاب پوچھنی ہو تو حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا صاحب، 8واں حق ہے موالات اولیائہ و بغض اعدائہ، حضور کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ حق ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ صاف اعلان ہے ہماری طرف سے کہ جو حضور کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس میں کوئی سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 9واں حق ہے محبت اہل بیتہ و صحابتہ، آپ کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، یہ حضور کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کس کے ہیں؟ وہ حضور کے، اور صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے۔ کوئی آدمی اگر یوں کہتا ہو صاحب میں اہل بیت پہ جان قربان کر دوں گا، میں تو اہل بیت سے ایسی محبت کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور صحابہ کا جب نمبر آئے تو گڑبڑ ہو جائے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ صحابہ کس کے ہیں؟ جن کے اہل بیت ہیں انہی کے یہ صحابہ ہیں، اور انہوں نے صاف اعلان کیا ہے کہ اگر میرے صحابہ کی طرف سے تمہارے دل میں ذرا سا بھی بغض ہے تو وہ صحابہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ میری طرف سے ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے بھائی، میرے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہو تو مجھ سے دشمنی ہے، اور وہ خالی دوست نہیں ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا بہترین نمونہ ہے۔ تمہارا منہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کرو؟ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی۔ 2 باتیں یاد رکھ لیں، یہ موضوع نہیں ہے، لمبی بات اس پہ نہیں کرنی ہے، مگر ضرورت کے تحت 2 باتیں یاد رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اعلان کر دیا راضی ہونے کا، تم ہو کون کہ ان سے ناراض ہونے کا اعلان کرو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خاک میں مل جاؤ گے، ذلت میں جا پہنچو گے۔ طے ہے یہ، صحابہ کی دشمنی کرنے والا، صحابہ کے ساتھ گستاخی کرنے والا
ایک بہت اچھا جملہ ہے ماہر القادری کا، انہوں نے لکھا ہے طالب الہاشمی کی کتاب پر تقریض میں، صحابہ کی شخصیات وہ مقدس شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں گستاخی کرنا نہیں بلکہ دلوں میں میل رکھنا بھی دلوں کو نہیں چہروں کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ بگڑتے ہیں چہرے، دیکھیں ہیں بگڑتے ہوئے، جس کا جی چاہے دیکھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کی برائیاں تم نکال رہے ہو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمہیں صاف ستھرا بنانے کے لیے۔ تمہیں کون؟ صحابہ کو تو سب سے آگے کون تھے؟ حضور کے سامنے صحابہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ تمہاری تربیت کریں۔ اب رسول نے بتاؤ تربیت کی یا نہیں کی ہے تربیت؟ اب تم کہتے ہو کہ فلاں صحابی میں یہ کمی رہ گئی، فلاں صحابی میں یہ کمی رہ گئی، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایمان کا خطرہ ہے۔ بتاؤ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ حضور کی تربیت میں کمی رہ گئی؟ نعوذ باللہ، انتہائی خطرناک بات ہے۔ صحابہ کا موضوع بہت نازک ہے، اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ تو آپ کے اہل بیت، صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور مولانا محظوظ ہوں اس لیے میں سناتا ہوں، حضرت حکیم ننومیہ صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بڑے کا شاید یہ جملہ سنایا تھا کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا میں، لمبی بات ہو جائے گی، علماء سمجھ لیں گے۔ اہل بیت اطہار سب کے سب تقی القلب، نقی الباطن، ذکی النسبہ، عالی النسب، راضی مرضی عند اللہ، محفوظ من اللہ تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اعلان ہے اس کا، لیکن ہم صحابہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ 10واں حق ہے حضور کا آپ کے ساتھ بے وفائی کرنے سے باز رہنا۔ بے وفائی یہی ہے کہ حضور کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، اور آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اور 11واں حق لکھا ہے کہ کوئی آپ کی توہین کرے تو اس کو سزا دینا۔ ظاہر ہے یہ سزا دینا عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، ان کے حوالے ہے۔ یہ 10-11 حقوق جو ایک جگہ لکھے ہوئے تھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حقوق اپنی بساط بھر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور اب جو بعد میں ہم بیان سنیں گے حضرت مولانا دامت برکاتہم کا، اس پر بھی اور ان گزارشات پر بھی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔